السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ آئل ریفائنریاں ایک بڑی تباہی سے مسلسل دوچار ہو رہی ہیں، اور اس کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک راستہ تھا جو راستہ جاتا تھا اوگرا کے دفتر کی طرف۔ اوگرا کی بالآخر آنکھ کھلی ہے، اور اوگرا اب کیا کرنے جا رہا ہے آئل ریفائنریز کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے یہ بیان دینا کہ حکومت ملک بھر کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یکساں قیمتوں کا جو طریقہ کار ہے، یعنی کراچی سے لے کے کشمیر گلگت بلتستان تک پیٹرول کی ایک قیمت نافذ العمل ہے، اس کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ ہر آئل مارکیٹنگ کمپنی اپنی قیمت خود مقرر کرے گی۔ اس کے اوپر عوام کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے صحیح، لیکن جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں وہ بھی حکومتی اس تجویز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آج بات کی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ماضی کے اندر بھی یہ یکساں قیمت کا جو طریقہ کار تھا اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش کیوں ناکام ہوئی، اور مصدق ملک صاحب کی اس سٹیٹمنٹ نے کتنا بڑی ڈسٹورشن پیدا کر دی اس انڈسٹری کے اندر، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہوں گے حسب معمول سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آئل ریفائنریوں کا جو معاملہ تھا یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، ارباب اختیار تک پہنچانا، عوام کو سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مسلسل آئل ریفائنریوں کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ الٹیمیٹلی اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اوگرا کے دفتر پر بھی دستک ہوئی ہے، جو شیشے کے خوبصورت محل کے اندر بنا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی سوچا کہ نہیں، ہمیں اپنا کچھ رول پلے کرنا چاہیے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے آئل ریفائنریاں ایک بڑی مالی مشکلات سے بچ سکتی ہیں؟ سہیل بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کا جو سفر تھا، ہماری جو مشرقی سرحدیں ہیں جی، اس طرف جو سفر رہا آپ کا بڑا اچھا رہا ہوگا، اور آپ نے کافی انجوائے بھی کیا۔ ہم نے آپ کی فیس بک میں کچھ تصویریں جو آپ نے شیئر کی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی، تو اور اس کی تفصیل بھی کمنگ ڈیز میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے۔ ابھی میں نے کہا تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو آپ کافی ریفریش لگ رہے ہیں نا اس حوالے سے، تو یہ اچھا ہے۔ بریک بھی لیے ہم نے، لیکن کام بھی ہم نے پورا بھی کیا۔ صحیح ہے۔ تو آتے ہیں کمنگ ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں جی، ریفائنریز جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، اور یہ مشکل وقت میں ملک کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، ملک کی آرم فورسز کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، ملک کو بھی بیل آؤٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تو ان کے بارے میں بات کرنا جانا پورا حب الوطنی ہے۔ بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی الزام لگا دیں کہ یار یہ ریفائنری کے ایشوز پہ کیوں بات کرتے ہیں۔ قومی فریضہ ہے سر، ملک کی معیشت میں اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بچانے میں بڑا کردار ہے ان کا۔ جو پاکستان کے جو ایسٹس ہیں نا، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اگر وہ ورکیبل ہیں اور ان کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے تو اس میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، کرنا چاہیے وہ کام۔ اچھا، آتے یہ ان کی طرف، آپ کی اجازت سے آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا۔ جس چیز کی نشاندہی کی، اس کا اندازہ ہم تو آپ وہ لوگ ہیں نا جو ہاتھ میں لڑائی میں جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، جو کچھ ہے اس پہ شکر نہیں کرتے اور ریلائز نہیں کرتے۔ جینٹری بیچ جو امریکن انویسٹر ہے ہیوسٹن کا، اور آئل اینڈ گیس کا اس کا بڑا تجربہ ہے، دنیا بھر وہ گھومتا ہے، جس سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اس نے کہا میں پاکستان آیا ہوں، اتنا میں امپریس ہوا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کا اتنا شاندار انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے کہ آپ کی پوری سپلائی چین کا سسٹم موجود ہے، صرف اس کو بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں گڈ گورننس بھی لے ہیں، گڈ گورننس لے ہیں، تو وہ اسی طرف جو ہے نا یہ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریفائنریز نے نا پچھلے اسی مہینے بلکہ 11 تاریخ کو ایک لیٹر لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو مال ہے جو ہم بناتے ہیں ریفائنریز کا، وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اٹھا نہیں رہی، اور اس کی مزید امپورٹ کیے جا رہے ہیں، نوئنگ دا فیکٹ کہ اس وقت جو ہمارا جو سٹاک ہے وہ پیٹرول کا 30 دن کا ہے، ڈیزل کا جو ہے تقریباً 39 دن کا، 39 دن کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، 39 دن کا پڑا ہوا ہے۔ تو آگے سے جو ہے نا اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، تو بارشیں بھی نہیں ہوئی، تو آگے ہارویسٹنگ سیزن تھوڑا سا شاید ڈیلے ہو جائے، تو یہ جو ہے نا مارچ تک آپ ان پہ بین کر دیں، جو یہ دو جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے امپورٹ کو بین کر دیں، ڈیزل کے امپورٹ کو بین کر دیں، یعنی الاؤ نہ کرے کہ OMC کوئی بھی لے کے آئے آئل مارکیٹنگ کمپنی، اور پیٹرول کو بھی بین کر دیں۔ تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بھی اٹھایا تھا کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ اٹھاتے نہیں ہیں، حالانکہ قانون یہ ہے کہ پہلے آپ نے ریفائنریز کا مال اٹھانا ہے، OMCs نے اٹھانا ہے، اور وہ پہلے بازار میں بیچنا ہے، وہ بک جائے تو جو کمی ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے۔
تو یہ ہے. اس حوالے سے آگرہ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے, اسپیئر ہیڈ کرتا ہے اور پروڈکٹ ریویو میٹنگ کرتا ہے. تو یہ کافی عرصے سے ریفائنریز جو تھی نا اس ایشو پہ ایجیٹیٹ کر رہی تھی کہ یہ آپ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. لیکن اس دفعہ یعنی کہ میں بڑا سرپرائز ہوا, پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ آگرہ نے ایک سجیشن جو ہے نا او ایم سیز کے چیف ایگزیکٹوز کو, ایم ڈیز کو بھیج دی ہے اور ایک ریفائنریز کے ایم ڈیز کو ایک سجیشن بھیجی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ. اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ایگریمنٹ جو ہے نا ریفائنریز اور او ایم سیز کے درمیان کر لیں, سیل پرچیز ایگریمنٹ, اور اس میں بائنڈنگ کلاس ایک بیچ میں شامل کر دیں ٹیک اور پے کی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا وہ مال اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں, پابند ہو کہ ہم نے حسرت اٹھانا, نہ اٹھایا تو اس مقدار کی ادائیگی کرنی اور یہ ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑے تو مال نہ ہو تو پھر ریفائنریز جو ہے ان کو بھی بالکل ٹھیک ہے, دے ہیو ٹو فیس دی میوزک. بالکل صحیح. تو اس قسم کی کلاس جو ہے نا آپ ڈال لیں, اور 30 دن کے اندر اندر ہمیں کمپلائنس رپورٹ چاہیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, لیکن یہ سجیشن کی حد تک ہے. ٹھیک ہے, یہ مشورہ دیا ہے جی اوگرا نے. اوگرا اپنے رول جو اس کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. دیکھیں یہ ہے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹس, دونوں پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹس ہیں. ایک کہے گی جی وہ جب کہیں گے ایگریمنٹ کریں تو پھر ان میں ڈسپیوٹ ایگریمنٹ میں بھی آ سکتا ہے. ہاں, وہ کچھ او ایم سیز جن کو میں جانتا ہوں ان کی جان جائے گی. اب گو ہے, گو کہے گی میں کیوں سائن کروں, میرا تو بھائی سعودیہ سے مال آ رہا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ سارا مال وہاں سے لے کے آؤں. ٹھیک ہے, لیکن گو نے پابند ہے جو کمٹمنٹ ہوتی ہے پروڈکٹ ریویو میٹنگ میں یا ویسے تو وہ کرے, لیکن وہ کمٹمنٹ فلفل نہیں کرتی. ایسے ہی دوسری بھی کئی او ایم سیز ہیں وہ انسکروپلس ہو سکتی ہیں, کچھ ریفائنری بھی انسکروپلس ہو سکتی ہیں, بیک آؤٹ کر سکتی ہیں اپنے. تو بائنڈنگ جو ہے نا کلاس وہ ہے ٹیک اور پے کی, وہ شامل کی جائے. لیکن وہ آپس میں ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ او ایم سیز ہیں, میں ریفائنری ہوں, تو ہمارے درمیان ایک چیز ہے وہ ڈسپیوٹ اختیار کر جاتی ہے ڈرافٹ میں ہی, تو ہم کیا کریں گے. صحیح. تو اس لیے آگرہ کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہاں پہ آگرہ کو انٹروین کرنا چاہیے کہ نہیں, میں ایک ٹیمپلیٹ بناتا ہوں. آگرہ کو یہ چاہیے کہ میں ایز اے ریگولیٹر ایک ٹیمپلیٹ بناتا ہوں کہ اس قسم کا جو ہے نا میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور شاندار ہی سجیشن. ہاں, تو وہ پھر سائن کریں اور باؤنڈ کر دو کہ یہ سائن کرنے ہیں آپ نے 30 دن کے اندر اندر. یہاں پہ آگرہ جو ہے ریگولیٹر کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ونس فار آل, اور یہ ون ون سچویشن ہوگی خاص کر ریفائنریز کے لیے. اور ریفائنریز نے آگے جو فیوچر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بھی پھر انکریجڈ ہوگی کہ جو ہم مال بنائیں گے وہ ہمارا مال جو ہے وہ اٹھا لیں گے, یہ ہمارا پروڈکٹس اٹھا لیا کریں گے او ایم سیز. اور پہلے جو ہے نا جو پروڈکٹ ریویو میٹنگ کا جو مین جو لا ہے, جو ایک براڈر لا ہے کہ جو مال پہلے ریفائنریز بنائیں گی وہ پہلے بکے گا, تو جو ڈیفیسٹ آئے گا وہ آپ امپورٹ کریں. تو یہ اس کی امپلیمنٹیشن اسی وقت ہوگی جب ٹیک اور پے والی کلاس بیچ میں شامل ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو اس کو بیچ میں ڈالنے کے لیے آگرہ کو اپنے آپ کو زرد کرنا پڑے گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آگرہ کے چیئرمین کے بارے میں یہ بہرحال انہوں نے جیسے بڑے اچھے 3 سال گزارے ہیں, کچھ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں, کئیوں کو شاید ان کی کارکردگی میں کوئی سیٹسفائڈ ہے, کوئی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 1 سال ملنے جا رہا ہے, اور تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے اس 1 سال کا جو نیا ٹرنیور ان کو ملے گا یا ملنے والا ہے, تو اس میں ان کو اپنے رول کو اس انداز سے پلے کرنا چاہیے کہ انہیں انڈسٹری یاد رکھے, انہیں پورا سیکٹر یاد رکھے, اور یہ ان کے پاس آخری موقع ہے اور اپنے نام سنہری حروف میں لکھوائیں, اور جو پاکستان کا جو ایسٹس ہے اس کا تحفظ کریں. ویری گڈ. اور او ایم سیز بھی پاکستان کی بالکل ایسا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن جب امپورٹ ہوتی ہے, کوئی بھی چیز امپورٹ ہوتی ہے تو ہمارے ڈالرز ایویپوریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب ڈالرز ایویپوریٹ ہوتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آتا ہے. جی بالکل ایسا. تو اس سے ہمارا جو امپورٹ لیڈ اکانومی ہے تو ہمیں سبسٹیوشن کی طرف جانا چاہیے, اور ریفائنریز سبسٹیچیوٹ کرتی ہیں, اور وہ اگر یہ رول ادا کر لیتے ہیں اپنا, اور یہ جو ہے ایگریمنٹس یہ فورسفلی یہ اپنا یعنی کہ
یعنی امپلیمنٹ کروا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریفائنریز ہیں جو ان کے فیوچر پروجیکٹس ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اپگریڈیشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے ریفائنریز کی جو مینجمنٹس ہوں گی بہت زیادہ انکریجڈ ہوں گی. بالکل ایسا بالکل درست کہا آپ نے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو نیا ایک آپ نے ایک ماڈل بتایا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا اور اوگرا اپنا بھرپور کردار ادا کرے تاکہ یہ صورتحال جس سے ہماری ریفائنری دو چار ہیں اس سے نکل سکے. اسی کے اندر پوری ملکی اور قومی خزانے کی فائدہ ہے اور اسی کے اندر عوام کا فائدہ ہے. تو سہیل بھٹی صاحب اگلا جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں تو یہاں پہ تو یہ ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹس کو اگر اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی پرائسز جو ہیں ڈفرینٹ پاکٹس میں ڈفرینٹ ہو جائیں گی تو وہ لوگ جو ہیں مثال کے طور پہ جو پورٹ سٹی ہے وہاں پہ ایک چیز سستی ہوگی اور وہ ملتان میں شاید اس کی چیز مہنگی ہو جائے گی اور گلگت بلتستان میں وہی پروڈکٹ گلگت بلتستان میں نوئنگ دا فیکٹ کہ وہاں پہ لوگ زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ اتنی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو وہاں پہ وہ پروڈکٹ زیادہ مہنگی ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری ہے. میں اس طرف آتا ہوں ایشو تو یہ ہے بتائیں کیا اس کا فال آؤٹ کیا ہے. جی فال آؤٹ خالص صاحب مسئلہ یہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو عام آدمی کو سمجھانے کی اور اس کی انٹرسٹ ہے پورے ملک کے اندر پیٹرول ڈیزل لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی ایک قیمت نوٹیفائی کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں جو پیٹرول وہاں پہ کراچی میں موجود ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے جو مظفر گڑھ میں ہے اس کی اور ہے جو اسلام آباد میں وہ اور ہے. جب ان کو آپ ایک ڈپو سے دوسرے ڈپو میں مختلف ڈپو بنے ہوئے ہیں پروڈکٹ کو موو کرتے ہیں تو اس کو قیمت یکساں رکھنے کے لیے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن امپوز کیا جاتا ہے صارفین پہ تاکہ سب یہ برڈن شیئر کریں اور ایک قیمت رہے اور اچھا طریقہ کار بھی ہے. لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ بھی چپیڑے مار مار کے نا ہم کہتے ہیں ہم بھی لال کر لیں. اس کا منہ لال کیوں ہے؟ وہ اس کا منہ لال اس وجہ بھی ہو سکتا ہے شاید اس کی صحت اچھی ہو اس کی خوراک اچھی ہو وہ جس ریجن میں رہتا ہے اس کا امپیکٹ اپنا ہو تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. پچھلے 2-3 مہینوں سے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب اس کے اوپر کام کر رہے تھے لیکن خاموشی تھی. شام کو دفتری اوقات کے بعد پھر سیشن ہوتے تھے تمام افسران کو آن لائن کیا جاتا تھا اور بہت سے افسران کی بڑی کھچائی بھی کرتے رہے مصدق ملک صاحب. بہت سے افسران ڈسہارٹ ہوتے تھے دل میں رو رہے ہوتے یار میں نے سارا دن کام کیا رات کو شام کو 7-8 بجے منسٹر صاحب سب کے سامنے میری کھچائی کر رہے ہیں. بڑی کھچائی کی انہوں نے. وہ چاہتے یہ تھے کہ جلد از جلد ڈی ریگولیٹ ہو. پھر انہوں نے اینول ٹیکنیکل کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا جناب کہ ہم یہ میکنزم لا رہے ہیں کمپنیاں آپس میں مقابلہ کریں گی عوام کو سستی پروڈکٹ ملے گی ہم موجودہ سسٹم ختم کرنے جا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ پبلکلی بات کی میڈیا میں رپورٹ ہوئی تو پریشانی پیدا ہو گئی. ڈیلرز کے لیے بڑے مسئلے کی بات بنی. آج انہوں نے اس کے اوپر چودھری ظفر الہی صاحب ہیں راجہ وسیم اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے آج یہاں پر بڑی تفصیلاً بات کی پنڈی میں پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ آپ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں یہ پورا سسٹم آپ تباہ کر دیں گے اور یہ ممکن نہیں ہے. اور بالخصوص جب مجھے ڈاکومنٹس پڑھنے کا موقع ملا 2010 میں یہی کام ہونے کی کوشش کی گئی اور باضابطہ ECC کو سمری بھی چلی گئی تھی. اس وقت خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے بہت مخالفت کی تھی. وجہ اس کی یہی تھی کہ پورے ملک GB آزاد کشمیر خیبر پختونخوا اور جو مڈ کنٹری تک آپ کا صارفین ہے پنجاب کے یہ رل جائیں گے قیمت کا اتنا زیادہ ڈفرینس ہوگا اور اس کے بعد آپ کے یہاں منوپلی کریٹ ہونے کا ایلیمنٹ رہے گا اوور چارج کرنے کا ایلیمنٹ رہے گا. ابھی بھی کہیں نہ کہیں اوور چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے کوالٹی کے بھی ایشوز ہیں لیکن اس پہ معنی پر نہیں ہے. تو سب نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے وہ نظام جو ماضی میں نہیں ہو سکا فیل ہو گئے یا ہمارے کچھ اپنے ڈائنامکس ہیں ابھی ہماری مارکیٹ ہمارے کسٹمر اور ہمارے جو سسٹم ہے ڈیپوز کا اور وہ ابھی اختیار نہیں ہوا خدا کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں. لیکن منسٹر صاحب تو ابھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ڈیلرز نے بھی بہت اسٹرکٹ اس کی وارننگ دی ہے کہ جناب ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور عوام کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. اب الٹیمیٹلی یہ معاملہ طے ہونا ہے ECC میں اور کیبنٹ میں جا کے چونکہ پرائم منسٹر کی بھی ڈائریکشن تھی مصدق ملک صاحب کو اب یہ کریں جلد از جلد کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا جو امپورٹنٹ ہے پیٹرولیم ڈیلرز کہتے ہیں ہمیں آپ نے آن بورڈ نہیں کیا آپ سب کو بلائیں اسٹیک ہولڈرس کو جو ہے آن بورڈ کرنا چاہیے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اور ایک بڑی سا مجھے بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہم فار ایگزامپل کہ ہم پورٹ سٹی سے بہت دور ہیں نو پرابلم لیکن ہم اٹک ریفائنری کے تو نزدیک ہیں جی تو اٹک ریفائنری کے جو پروڈکٹس ہیں جی وہ اٹک ریفائنری ہمیں جو پٹھوار ریجن ہے یا جو KP کے ہے یا جو AJ کے ہے اس کو کیٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ ہے ایک ہماری مڈ کنٹری ہے ریفائنری ہے پارکو وہ جو مڈل آف دا کنٹری ہے یا ساؤتھ پنجاب یا پنجاب
وہ اس کو کرتی ہے، یا تھوڑا سا سندھ بھی لگا لیں اس کے پورشن کو کرتی ہے. بقایا جو ہے ہماری مثلا بائیکو ہے، وہ ہے وہاں پہ کراچی میں ہے، تو وہ یا پھر جو امپورٹڈ مال آتا ہے تو وہ ان کو کیٹر کر لیتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ویسے بائی دا وے کہ اگر ڈی ریگولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں بڑے اچھے پوائنٹ ہے، میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ہاں، اس میں جو پرابلم ہے وہ جو ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں ان کو کیا ہے، کیونکہ ایک بات اور ہے، ایک اور بات ہے، کیونکہ وہ بات سامنے آئی ہے جب یہ وائٹ آئل پائپ لائن کی بات آئی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ 3 ملین ٹنز جو ہے نا آل دا ٹائم جو ہے نا فیول رہنا چاہیے پائپ لائن میں. لیکن ایکچولی جو ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اوپر وہ ایکچولی جو کنزمپشن ہے وہ 1.9 ملین کی ہے، تو زیادہ نہیں ہے. کیونکہ لیکن جو زیادہ شو کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ جو آپ نے کہا ہے نا ان لینڈ فریٹ ایکولیشن مارجن میں بھی پیسہ کھایا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر گلگت میں اگر کوئی ہمارے کنٹینرز گئے ہیں، وہ تقریباً گئے ہیں 10، تو شو یہ کیا جاتے ہیں کہ 40 گئے ہیں، تو وہ 40 کے اگینسٹ جو ہے نا IFEM جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ڈی ریگولیشن اس وہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ تمام پاکٹس میں ایک جیسی پراسپیرٹی ہو. جی بالکل درست، یعنی پرچیزنگ پاور ہو بندے کی، اور وہ مائنڈ نہ کرے کہ یار کوئی بات نہیں. آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے دونوں پوائنٹ آؤٹ کیا. اس معاملے کے اندر ریفائنری سے زیادہ ڈپو میٹر کرتا ہے. ہاں ڈپو. اچھا، اب ہم جس ریجن کی ہم بات کریں، جہاں ہم کنسرن شو کریں، یہاں پہ ہمارا سہالہ ڈپو، اس کے بعد ایک اگلا ڈپو ہے جو کہ ہمارا ہے تارو جبا، اس کے بعد ایک ہمارا ڈپو ہے جگلوٹ. ٹھیک ہے، ڈپو کے اوپر آپ نے پرائز کو نا ایک مینٹین کرنا ہے نا. بالکل. وہاں سے پھر مال آگے جاتا ہے تو اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا، کچھ پیسوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. ڈپو ٹو ڈپو ایک پرائز کو مینٹین کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. ماچھی کے ادھر سے محمود کوٹ، ماچھی کے، اس کے بعد آپ کا یہ سہالہ، پھر جگلوٹ، اور پھر یہاں پہ کیبی میں آپ کا تارو جبا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں اس ڈپو کے تک آپ جب سپلائی لے کے آتے ہیں، مال لے کے آتے ہیں، اس کو جب آپ یونیفارم کر لیتے ہیں تو آگے اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں رہتا، کچھ پیسوں کا امپیکٹ رہ جاتا ہے، کہیں 10 پیسے، کہیں 20 پیسے، کہیں 30 پیسے. تو ہم توقع کرتے ہیں، دیکھیں وقت دنیا کے اندر دوسرا ماڈل بھی ہے، لیکن پرچیزنگ پاور کی آپ نے نشاندہی کی اور سسٹم موجود ہے. اور IFM کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ماضی کے اندر گھپلے ہوتے رہے، لیکن ٹیکنالوجی آ چکی ہے، GSM سسٹم موجود ہے. چپ لگائیں، کون سی گاڑی کہاں سے نکلی ہے، کہیں راستے میں آف لوڈ تو نہیں ہوئی، وہاں پہنچی ہے نہیں پہنچی، سب مانیٹر ہو سکتے، صرف آپ کی نیت ٹھیک ہو. تو خالد صاحب، یہ تھا آج کا شو. ہم نے کہا پورا ذرا عوامی مسئلہ ہے، توانائی پہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا شو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک دینا بھی مت بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.